السلام علیکم جی، ویلکم بیک اور جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے حج 2024 کے لیے جو مطلوبہ کاغذات ہیں ان کے متعلق، اور جی درخواست کو جمع کیسے کروانا ہے اور کس طریقے سے ہونی ہے۔ تو اس کے متعلق ساری تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہی چاہیے تاکہ اس محبت میں اور زیادہ موٹیویشنز کے ساتھ ویڈیو بنا سکوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے آگے بھی ملاقاتیں رہیں گی۔ اچھا جی، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ درخواست کے جو ڈیوز ہیں اسی میں تمام قسم کی جو آپ کے جو ہے ٹرانسپورٹ ہے، ویکسینیشن ہے، طبی سہولیات ہیں اور 2 طرفہ جہاز کا ٹکٹ، یہ تمام چیزیں اس پیکیج میں شامل ہیں۔ اور جی کچھ چیزیں جو اضافہ کہہ لیں کہ وفاقی مذہبی امور نے تبدیلی کی ہیں، یہ جتنی بھی ہائی لائٹڈ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو کہ اضافہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ فرسٹ آف آل جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی جو میعاد ہے 16/12/2024 تک کہہ لیں کہ جو ہیں وہ یعنی کہ جمع ہونے چاہیے مینیجرز کے پاس، برانچ مینیجر کے پاس۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ نائکوپ CNSE یا کسی بھی دوسرے ممالک کا ریزیڈنس اگر کوئی فرد ہے اور اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ اضافہ اس پہ نہیں جا سکے گا۔ تو اور اگر پچھلے 5 سالوں میں کسی نے حج کیا ہوا ہے 2017 سے 2019 اور پھر اس کے بعد 2022-23 میں، تو وہ بھی اضافہ نہیں جا سکیں گے، یہ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز اس میں بتاتا چلوں کہ عمر کی جو حد ہے وہ اضافہ انہوں نے بڑھا دی ہے۔ اور ایک چیز اور ایڈ کروں کہ کسی بھی عمر کی خواتین کو سفر حج کے لیے شرعی محرم کا ہونا ضروری ہے، اور فقہ جعفریہ کے جو خواتین ہیں اس مذہب سے جو تعلق رکھتی ہیں 45 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین بغیر محرم کے حج درخواست دے سکتی ہیں۔ تاہم اسلامی نظریاتی کونسل کے 6 تا 7 جون 2023 کو جو منعقد ہوا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان شرائط کے ساتھ کسی محرم کی ضرورت نہیں ہوگی اگر وہ خاتون اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے بھائی کی طرف سے ایک بیان حلفی جمع کروا دیتی ہے، اقرارنامہ جمع کروا دیتی ہے۔ وہ بیان حلفی بھی انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا باقاعدہ کہ وہ کس طرح کا بیان حلفی ہے جو کہ خواتین جمع کروا سکتی ہیں اور بغیر محرم کے جا سکتی ہیں۔ ایک خاتون نہیں، کم از کم 2 خاتون جو ہیں آپس میں مل کے اس دفعہ حج پہ جا سکتی ہیں۔ تو اگلے سلائیڈ پہ چلتے ہیں جی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ نے لاسٹ ٹائم ایسا تھا کہ جی حج کی جو درخواستیں جمع ہوتی تھیں اور جی جن کے نام کو اندازی میں نکل آتے تھے وہ لوگ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرواتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہے۔ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے کسی سرکاری ڈاکٹر سے ہی بنوانا ہے، کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور 80 سال سے جو زائد لوگ عمر رکھتے ہیں وہ یا معذور حضرات جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایز اے ہیلپر جو ہے اس کی بھی درخواست جمع کروائیں گے۔ اور ایسے اشخاص جو کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بلیک لسٹ ہوں یا ECL میں ہوں، ان کا نام شامل ہو، تو ان پہ بھی سفر کی دفعہ پابندی ہے۔ اور جی اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس سال حج میں انہوں نے ایک اور چھوٹی سی تبدیلی کی ہے۔
وہ یہ کہ جو اضافی سہولیات ہیں، جس طرح سے کہ آپ اگر 2 بیڈ والا روم لیتے ہیں یا 3 بیڈ والا لیتے ہیں تو وہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ اسی ہی پیکج پہ ہی سلیکٹ کیے جائیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ جی اگر ایک گروپ میں ایک شخص نے 20 دن والا شارٹ پیکج لے لیا ہو اور دوسرے جو ہیں وہ لانگ پیکج پہ ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمام ممبران کو شارٹ پیکج ہے تو شارٹ پیکج پہ ہی تمام ممبران شامل ہوں گے، اور اگر کوئی لانگ پیکج پہ ہے تو وہ لانگ پہ ہی شامل ہوں گے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ جو ہے حج کے پیکج میں انہوں نے جو لانگ اور شارٹ ٹرم کی اضافی سہولیات مدینہ سے منورہ اور مختلف جو جگہوں پہ دی گئی ہیں، وہ تب ہوں گی جب کہ دستیابی کے اوپر ہے کہ اگر وہاں پہ دستیابی ہوئی تو وہ آپ کو یہ اضافی سہولیات مل سکتی ہیں، ادروائز اس کی جو ڈیوز ہیں وہ آپ کو واپس ہو جائیں گے۔ اور مختصر قیام کا جو دورانیہ ہے وہ جب ایک دفعہ آپ سلیکٹ کر لیں گے تو وہ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ جو شیڈول ہے ایئر لائنس کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری حکومت جو ہے ان کے ساتھ بکنگ کر لیتی ہے، تو اس بکنگ کے مطابق ہی وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو حج فارم جمع کروانے کے بعد کوئی بھی پیکج جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اس لیے درخواست جو بھی درخواست جمع کروانے میں بیان ہیں، درخواست دہندگان ہیں، وہ وزارت کو جو بھی شیڈول دیں گے، جو بھی پیکج دیں گے، اس کے مطابق ہی وزارت جو ہے وہ آگے پیکج اپنا فائنل کرتی ہے ایئر لائنس کے ساتھ ہوٹل بکنگ میں۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ روایتی جو ہمارا ریگولر پیکج ہے وہ 38 سے 42 دن کا محیط ہے، اور جو ایئر لائنس کی فراہم کردہ شیڈول کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ روایتی طویل مدتی پیکج جو مدینہ میں قیام ہے وہ 8 دن کا ہے، اور اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اپنی خواہش کے مطابق مدینہ میں 8 کے بجائے 3 یا 5 دن کا قیام انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت بھی عازمین حج کو جو ہے اماؤنٹ جو ہے پر پرسن 35,000 اور اسپانسرز کے لیے 120 ریال کی رقم جمع کروانی پڑے گی اضافی۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ روم جو ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں علیحدہ کمرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ڈیوز تھوڑے سے بڑھ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اویلیبلٹی پہ ہے کہ اگر کسی کو 2 بیڈ روم چاہیے تو وہ اگر اویلیبلٹی ہوئی تو ان کو دیا جائے گا۔ اور مکتب کی اپگریشن جو ہے، اپگریشن میں یہ ہے کہ وہ بھی دستیابی کے اوپر ہے کہ یہ جو $300 کے اضافی اخراجات کی ادائیگی ہے کیٹیگری ڈی سے سی کی طرف جانے کے لیے منی عرفات میں، تو وہ بھی دستیابی کے اوپر منحصر ہے کہ اگر وہ دستیاب ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی حجاج کرام کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں گروپ لیڈر جو کہ اس دفعہ ہماری نظریاتی کونسل کے منعقد ہوا، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جی خواتین جو ہے ان میں سے کوئی بھی خاتون گروپ لیڈر، اگر خواتین کا گروپ ہے، جو ابھی بتایا گیا تھا کہ 2 خواتین بھی آپس میں مل کے حج پہ جا سکتی ہیں، اور جی اس میں ایک خاتون گروپ لیڈر ہوگی اور دوسری اس کے ساتھ ممبر ہوگی، لیکن دونوں کو الگ الگ ایک اسٹامپ پیپر پہ یا اقرار نامہ یا بیان حلفی جمع کروانا ہوگا اپنے فیملی ممبران میں سے۔ ان کے خامند، ان کے ہسبینڈ یا ان کے بھائی بھتیجا کوئی بھی اس کو دے سکتا ہے، تو وہ اقرار نامہ جو ہے وہ بھی جمع ہوگا ہر خاتون کا الگ الگ، تو وہ بھی اس دفعہ اس میں جا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں
کہ آپ نے پہلے سے کوئی پاسپورٹ نہیں جمع کروانا کسی بھی بینک کو، اور یہ تبھی جمع کروانے ہیں جب آپ کا لسٹ میں انشاءاللہ نام آ جاتا ہے، سلیکشن ہو جاتی ہے، تب جا کے آپ نے جمع کروانا ہے اپنا پاسپورٹ۔ اور اگلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی تمام عازمین حج ہیں وہ یاد رکھیں کہ اپنا تازہ ترین رنگین فوٹو بنوائیں گے، اور فوٹو جو ہے اس پہ کم از کم 70% چہرے پہ محیط ہونا چاہیے، اور کسی قسم کے دستخط یا مہر نہیں لگی ہونی چاہیے، بیک گراؤنڈ ہلکی نیلی کلر کا ہو، اور اس کا سائز جو ہے 4.5 بائی 3.5 سینٹی میٹر۔ پاسپورٹ سائز بھی اضافہ انہوں نے فوٹو کا بھی کیا ہے کہ پاسپورٹ سائز فوٹو بھی جمع کروایا جا سکتا ہے، لیکن شرط اس میں وہی کہ فیس جو ہے 70% فیس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ درخواست فارم فل اپ کرتے وقت کوشش کریں کہ بلو بال پینٹ یوز کریں، اور اس کے علاوہ بڑے احتیاط سے آپ نے یہ فارم فل اپ کرنا ہے، اور پلیس آف ڈسپیچر کا جو خانہ ہے اس کے مقام کا اندراج جہاں سے آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے، مقامی روانگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پلیس اور ڈسپیچر میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ آپ سلیکٹ کر لیں گے تو وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور اس دفعہ بھی سمز وغیرہ جو ہے موبائل فون کی وہ پرووائڈ کی جائیں گی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے جو کہ اس ٹریننگ سیشن میں ہمیں بتایا گیا کہ جی یو فون والوں سے کوئی ایگریمنٹ ہونے لگا ہے منسٹری کا کہ تمام حجاج کرام کو جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ دی جائے، تاکہ ان کے لیے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو سکے، اور کسی بھی طرح کی انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ آگے یہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ جی جو محرم کا فارم ہے وہ بھی خواتین کو جمع کروانا ہوگا، اور جی میڈیکل جو ہے وہ اپنا بلڈ گروپ کا جو خانہ ہے وہ احتیاط سے فل اپ کریں، لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے اس کے بعد، اور نومینی کا جو ہے وہ بھی آپ نے کسی ایک شخص کا اپنی فیملی میں سے اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا موبائل نمبر بڑے ہی احتیاط سے لکھوانا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم حج کے دوران کوئی اگر اس طرح کی مس ہیپس ہوئے ہیں تو، یا اگر ان کے وارثان کوئی بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ایمبیسی نے کوشش کی، تو نمبرز کوشش کریں کہ اس دفعہ جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے وہ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یو فون کا ہے تو وہ یو فون کا سم ٹائم ہوتا ہے کہ ڈائیورٹ کروایا ہوتا ہے جیز پہ یا کنورٹ کیا ہوتا ہے اگلے نیٹ ورک پہ، تو اس طرح کی سمیں یوز نہیں کرنی، اور اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اور جی اس دفعہ جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ میکسیمم جو ہے حجاج کرام کو اچھی سے اچھی سہولیات دی جائیں۔ تو انشاءاللہ جی نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں درخواست فارم بھی آپ کو اس ویڈیو میں اگلی جو بناؤں اس میں دکھا سکوں، اور اس درخواست فارم کو فل اپ کیسے کرنا ہے وہ بھی دکھا سکوں۔ تو انشاءاللہ جی بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔